عشق مصطفیٰ کا ایک عجیب واقعہ۔ جب انگریز نے ہندوستان پر تسلط جما لیا تو حکمرانی کے لیے ایک ہائی کمشنر ہندوستان بھیجا۔ ہائی کمشنر کی زبان انگریزی تھی اور ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ وہ کمشنر ہر وقت ایک ترجمان اپنے ساتھ رکھتا۔ ایک بار اس کمشنر کو دقت پیش آئی تو اس نے سوچا، جب تک میں خود فارسی زبان نہ سیکھ لوں میں حکمرانی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے اہلکاروں سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مولوی سراج الدین ہے جو بہت اچھی طرح فارسی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کمشنر نے مولوی سراج الدین کو بلا کر مقصد بیان کیا تو مولوی سراج الدین صاحب نے کہا، میں عصر کے بعد فارغ ہو جایا کروں گا اور آپ کو فارسی زبان پڑھانے کے لیے آ جایا کروں گا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن مولوی صاحب نے کہا، صاحب ہم نے مغرب کی نماز پڑھانا ہوتی ہے تو کہاں پڑھیں؟ کمشنر صاحب نے کہا، یہ سب کمرے خالی ہے، جہاں چاہو نماز پڑھو۔ مولوی صاحب نماز پڑھاتے اور جتنے اہلکار مسلمان تھے وہ پیچھے نماز پڑھ لیتے۔ ایک دن مغرب کی نماز ہو رہی تھی کہ کمشنر کی بیٹی اس کے کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے قرآن پاک کی قرات سنی۔ وہ مبہوت ہو گئی اور سوچنے لگی کہ جس نبی کی زبان میں اتنی چاشنی ہے اس نبی کی کیا شان ہوگی۔ دوسرے دن وہ قصدن آ کر کھڑی ہو گئی اور سنتی رہی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا، ابا میری ایک خواہش ہے۔ باپ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، میں بھی فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس باپ کمشنر نے کہا، کون سی مشکل بات ہے؟ مولوی سراج الدین مجھے پڑھانے آتے ہیں، تو بھی ان سے پڑھ لیا کر۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ لڑکی چونکہ نوعمر تھی وہ جلدی فارسی سیکھ گئی۔ ایک دن اس لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب سے کہا، آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ مولوی صاحب اس کمرے میں گئے۔ اس لڑکی نے مؤدبانہ سلام عرض کرنے کے بعد کہا، استاد جی مجھے فارسی زبان میں ایسی کتابیں لا کر دیں جن میں آپ کے نبی کی سیرت ہو۔ مولوی صاحب نے چند کتابیں لا کر دیے۔ پھر ایک دن لڑکی کی خادمہ آئی اور کہا، مولوی صاحب آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ آپ اس کمرے میں گئے تو اس نے عرض کیا، استاد صاحب میرے والدین میرا نام مریم رکھا ہے لیکن آج سے میرا نام فاطمہ ہے۔ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب نے کلمہ پڑھایا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ایک دن پھر لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب کو بلا کر لے گئی۔ مولوی صاحب گئے تو دیکھا لڑکی کو بخار ہے۔ لڑکی نے عرض کیا، استاد جی اب میں عنقریب دنیا سے جا رہی ہوں، میری ایک وصیت ہے، مجھے عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ مولوی صاحب چلے گئے۔ دوسرے دن اعلان ہو گیا، صاحب کی لڑکی فوت ہو گئی۔ اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں لے گئے۔ مولوی صاحب بھی ساتھ گئے۔ جب اس کو دفن کیا تو مولوی صاحب نے اپنے دماغ سے اس کا حدود اربع جمع کر لیا۔ چونکہ یہ کام رات کو کرنا ہے، میں کہیں قبر بھول نہ جاؤں۔ مولوی صاحب نے گھر جا کر اپنے 4 مسلمان شاگردوں کو بلا کر لڑکی کی وصیت بتائی۔ انہوں نے عرض کیا، استاد جی اگر جان بھی جائے تو پرواہ نہیں، ہم اپنی مسلمان بہن کی وصیت پورا کریں گے۔ انہوں نے کدال وغیرہ لیا،
رات ڈھلنے کے بعد پانچوں نکلے، قبرستان گئے۔ مولوی صاحب نے بتایا یہ قبر ہے۔ جب قبر کھولی تو دیکھا اس قبر میں 12 بنکی، ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ قبر میں 12 مرزا صاحب لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے پہچان لیا۔ اس نے کہا استاد جی آپ قبر بھول گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، قبر یہی ہے۔ شاگردوں نے کہا پھر واپس چلیں۔ مٹی برابر کی اور واپس گھر پہنچے، اور ایک نے کہا ہمیں 12 بنکی جانا چاہیے تاکہ کچھ بھید تو کھلے۔ جب 12 بنکی مرزا کے گھر پہنچے تو پوچھا مرزا صاحب کہاں ہے؟ جواب ملا 3 دن قبل فوت ہو گئے۔ آنے والوں نے کہا ہمیں مرزا صاحب کی قبر بتائی جائے تاکہ ہم فاتحہ پڑھ لیں۔ ان لوگوں نے ملازم کو ساتھ بھیجا۔ وہ قبر دیکھا گیا اور ان لوگوں نے قبر کا نقشہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیا، اور پھر رات کو گھر گئے اور قبر کھولی تو وہاں ایک عربی لیٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر شاگردوں نے کہا استاد جی اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں، چلو واپس چلیں۔ جب وہ اپنے شہر میں آ کر سوئے تو مولوی سراج الدین کو وہ کمشنر کی بیٹی خواب میں ملی، نورانی تاج پہنا ہوا، بڑی خوش ہے، اور عرض کیا استاد جی جو کام آپ نے کرنا تھا وہ قدرت نے کر دیا۔ ہوا یوں جب میری روح پرواز کر گئی تو مجھے جنت پہنچایا گیا، تو چونکہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اس لیے میری روح کو جنت سے مدینہ منورہ لایا گیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے سرکار کی زیارت کی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے فرمایا جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مردوں کو منتقل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کچھ فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو منتقل کرتے ہیں مقاصد حسنہ۔ اے فرشتوں، یہ جو کمشنر کی بیٹی ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، اسے وہاں سے جنت البقیع لے آؤ، اور اس عربی کے دل میں ہندوستان کی محبت تھی، لہٰذا اسے 12 بنکی ہندوستان لے جاؤ۔ اور 12 بنکی کے مرزا، اس کے دل میں انگریز کی محبت تھی، اس کا کھانا انگریزی، پینا انگریزی، رہن سہن انگریزی تھا، اور قانون یہ ہے کہ جس کو جس کے ساتھ پیار ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبا، لہٰذا 12 بنکی کے مرزا کو عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں لے جاؤ۔ استاد جی آپ بے غم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے استاد جی یہاں آ کر پتا چلا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ خلاصہ الزلف و زنجیر، مصنف علامہ ارشد القادری جمشید پوری۔ اے میرے عزیز، مذکورہ واقعہ کو عبرت کی نظر سے سنے۔ یہ قانون صرف 12 بنکی کے مرزا صاحب کے لیے نہیں بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے جو ہمہ وقت انگریز سے محبت کا اظہار کریں۔ کھانا پینا، وضع قطع، حجامت، لباس سب انگریزی، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں۔ ایسے ہی عمدہ قسم کے سبق آموز واقعات، حکایات اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آج ہی ہمارے چینل سے جڑیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم۔